ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ یہ چھوٹا سا درخت اس وقت ہم نے یہاں بویا ہے مکتب کی شکل میں، یا اللہ اس کو تناور درخت بنانا تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ تو ہمارا ساتھ دے۔ جو لوگ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں اللہ تو ان سب کو قبول فرما، ہر قسم کے تعاون کو قبول فرما۔ جو محبت سے اس مدرسے کو دیکھتے ہیں ان کو قبول فرما، اور اس مدرسے کو تا قیام قیامت باقی رکھ کر یا رب العالمین اس کے فیض کو عاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں وہ جن کی برکتوں سے اب بارہ بست عالم میں وہ جن کی برکتوں سے اب بارہ بست عالم میں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی
یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، و مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، و مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، رسول القاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبى، رسول القاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبى، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبیٰ دیکھوں، شفیق از نفس مادر ماں نبی مجتبیٰ دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظریہ خدایا میں رضا دیکھوں، شفاعت کا یہ منظریہ خدایا میں رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ اس موقع پر ہم مناسب سمجھتے ہیں دریا مدرسے کے معصوم بچوں کا ایک مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں۔ بتاؤ کون ہے جو ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بالا ہے۔ ہاں بتاؤ کون جو ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے سب محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بالا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، اس کے برابر کا کوئی معلوم نہیں، کہہ دو اللہ۔ ماشاء اللہ، شاباش۔ یہ ہمارے یہاں سبیان ہے تو 3 سال سے چھوٹا بچہ ہے، ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد محمد سلوان آپ کے سامنے مختصر سی تقریر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، میں سیام کا ایک دائی بنوں گا، میں اقوام علم کا رہبر بنوں گا، میں نام و صدیق کا محافظ بنوں گا، میں اسلام کی خوب خدمت کروں گا، میں حق کی ہمیشہ حمایت کروں گا، میں خلق خدا کی عنایت کروں گا، میں اللہ کی خوب عبادت کروں گا۔ محمد حنیف بن نیاز چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الحیاء من
شایان بن شفیع کچھ حدیثیں پیش کریں گے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث نمبر 7. افسو السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 9. الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 10. کل معروف صدقہ، ہر بلائی صدقہ ہے. السلام علیکم. سفیان بن ابراہیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، محترم میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پربہار محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اچھے اخلاق. معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھے. خود اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں. عزیز ساتھیوں، اچھا اخلاق والا وہ ہوگا جو نیک اور شریف ہو، جو بھائی بہنوں سے پیار کرتا ہو، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا لڑائی نہ کرے، کبھی ضد نہ کرے، ماں باپ اور اپنے بڑوں کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، سب کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئیں. اللہ تعالی دعا ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق سے آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آج کی اس افتتاحی تقریب میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا فرداً ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں. اس کے بعد میں آپ حضرات کا فرداً استقبال کرتا ہوں اور آپ سبوں کو اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کہتا ہوں. وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. حضرات، مکاتب کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کسی سے مخفی نہیں. مکاتب اور مدرسے یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کا پاور ہاؤس ہیں، جہاں سے اسلام و ایمان کا نور پورے عالم میں پھیلتا ہے. اسی کے یہاں سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہی مکاتب اسلام جہاں سے اسلام کی شمع ہدایت روشن ہوتی ہے. اسی کی اہمیت کو نظر رکھتے ہوئے محلے والوں کے مشوروں کے ساتھ ارباب جامعہ اور احباب جامعہ نے اور ذمہ داروں نے مشورے کے بعد یہ طے کیا، علاقے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ یہاں بھی مکتب کا نظام قائم ہو، جس کے ذریعے سے صرف محلے اور علاقے میں نہیں بلکہ پورے بھٹکل میں اور اس سے آگے پورے عالم میں ایمان کی اور ہدایت کی شمع روشن ہو. تو اسی کے آج اس مکتب کی افتتاحی تقریب ہے. الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے یہاں مکتب کا نظام چل رہا ہے. پہلے مسجد بدریہ سے مکاتب کا نظام چل رہا تھا، پھر لاک ڈاؤن، اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری سے مکاتب کا نظام چلا. اب الحمدللہ ارباب جامعہ اور ذمہ داران جامعہ اور مخلصین جامعہ کی مدد سے الحمدللہ آج یہ عمارت پائے تکمیل کو پہنچی ہے، جس کے آج افتتاحی نشست ہے. میں آخر میں پھر ایک بار آپ تماموں کا فرداً استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو شاد رکھے، آباد رکھے اور تا قیامت باقی رکھے، اور یہاں سے ایسے عالمی دین پیدا ہوں جو اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے بھٹکل کے اور پورے ہندوستان میں جا کر اسلام کی اور شریعت کی ہدایت کو عام کریں. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، صدر جلسہ، صدر جامعہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب، نائب ناظم جامعہ اسلامیہ جناب شاہ بندری محمد شفیع صاحب، نائب ناظم جامعہ اسلامیہ مولانا طلحہ صاحب، مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالرقیب صاحب، قاضی جماعت المسلمین مولانا عبدالرب صاحب، جامعہ اسلامیہ کے سابق
نہایت ہی موقر اور سینئر استاد حافظ صدر شعبہ حفظ حدیث کبیر الدین صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، اس علاقے کے معززین، ذمہ داران، آج کی ہماری دعوت پر تشریف لانے والے، شہر کے مختلف علاقوں سے آنے والے حاضرین، احباب، بچے اور میرے دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج بدریہ کالونی اور موسیٰ نگر کے نکڑ پر دو سنگم کے بیچ میں شہر کا جو قدیم ادارہ جامعہ اسلامیہ کی ایک عمارت کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، آج سے تقریباً 60 سال قبل بھٹکل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جن دنوں جامعہ کا قیام عمل میں آیا وہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں کرائے کے مکانوں، مسجد کے اوپری حصوں سے گزرتا ہوا جامعہ آباد میں وہ پہنچا۔ اللہ کے نیک بندوں، مخلصین کی فکروں، بانیان کی توجہات، مسلسل کوششوں اور اس کے پیچھے اکابر امت کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ ادارہ ماشاءاللہ پہلے دن سے روبہ ترقی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم یہاں کے مخلصوں اور بانیوں اور کام کرنے والے کارکنوں کے ساتھ رہا۔ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں بھٹکل کے ہر فرد کا، ہر گھر کا، ہر قسم کے عوام کا، ہر جگہ کے لوگوں کا تعاون اور ان کی توجہات رہی، جس کی بنا پر الحمدللہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جامعہ آباد کے بعد اس کی مختلف شاخیں شہر کے مختلف حلقوں میں قائم کی گئی۔ پہلی شاخ جو پہلے سے قائم تھی چوک بازار میں، اس کے بعد آج سے تقریباً 30-35 سال قبل نوائت کالونی میں اس کی دوسری شاخ قائم کی گئی، اور پھر اس کی تیسری شاخ آج سے 6 سال قبل کارگدے کے علاقے میں ہوئی، اور آج اس کی ایک چوتھی شاخ آج سے 3 سال قبل بدریہ کالونی میں بدریہ مسجد میں قائم تھی، جہاں تعلیم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بہت لوگوں کو فکر تھی، ذمہ داروں کو، اور خاص طور سے یہاں کے نوجوانوں کو، محلے کے ذمہ داروں کو فکر تھی کہ جامعہ کی مستقل عمارت ہو اور اس کے لیے ایک نظام ہو۔ تو اس کے لیے بہت سے احباب نے کوششیں کی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جناب دامدہ مطلب صاحب کو کہ انہوں نے اپنی جگہ، وسیع جگہ میں سے ایک حصہ 2.5 گنٹا زمین انہوں نے جامعہ کے مکتب کے لیے پہلے دن ہمیں عطا کی۔ اس سے ایک ہمت بنی، اور پھر مزید ایک 2.5 گنٹا حصہ ان سے بہت ہی کم قیمت پر، رعایتی قیمت پر جامعہ نے بعض احباب کے تعاون سے، بہت سے مخلصین کی فکروں سے، ان کے مالی تعاون سے خریدی گئی۔ اس کے بعد یہ عمارت ماشاءاللہ، یہ جگہ جب ہمارے قبضے میں آئی تو پھر یہاں ایک عمارت کا پلان بنا، اور ہمارے بانیاں، ہمارے جو ذمہ داران جامعہ ہیں، ان کی فکروں اور مخلصین کے تعاون سے آج الحمدللہ یہ عمارت بھی یہاں کھڑی ہے۔ حقیقت میں یہ عمارت تقریباً 1.5 سال سے تعمیر شدہ ہے، تقریباً 1.5 سال اس کے ہو رہے ہیں، مکمل ہوئی، لیکن لاک ڈاؤن کے حالات ہونے کی وجہ سے افتتاح کا موقع نہیں تھا۔ آج وہ مبارک ساعت، مبارک وقت آیا کہ ہم سب کی موجودگی، ہم سب یہاں حاضر ہیں، اور اللہ کے یہاں گواہ کے طور پر ہم یہاں شریک ہیں کہ یہاں سے آج انشاءاللہ علم کی، قرآن کی، شریعت کی، دین کی، سنت رسول اللہ کی، اللہ کے رسول کے محبت کی باتیں ہمارے نونہالوں کے دلوں میں جاگزی کی جائے گی، اور یہاں سے اس کو انشاءاللہ اس روشنی کو عام کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات اتنی دور دراز سے یہاں آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف دین کی محبت میں آئے۔ میں مسلسل ادھر چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت ہی
خوشی کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور خوشی سے میں کہہ رہا ہوں یہاں کے نوجوانوں میں جو ایک تڑپ ہوئی ہے اور ایک جو فکر ہوئی ہے اور ایک طرح سے محبت کا انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، واقعی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر دینی اداروں کی، دین سے متعلق چیزوں کی، مدرسوں کی، اللہ اور اللہ کے رسول سے منسوب چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ علاقہ جو ایک مشہور علاقہ ہے، اس کا نام بدریہ کالونی ہے۔ بدر کے معنی چاند کے ہیں، واقعی ان کے اندر چاند کی جو کہ محبت، چاند کی روشنی ہے کہ یہاں کے پورے علاقے میں۔ اور اس کے دوسرا حصے کا نام موسیٰ نگر ہے۔ موسیٰ ایک اللہ کے نبی کی طرف منسوب گویا کہ نام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اللہ کی نعمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے نیک بندوں کی نسبت اس پورے علاقے کو حاصل ہے۔ اس لیے یہاں کے ایک ایک گھر میں، ایک ایک نوجوان میں، ایک ایک مرد میں، ایک ایک عورت میں ایک جذبہ ہے دین کا، جس کی وجہ سے انہوں نے رات دن محنتیں کی، اپنے طور پر انہوں نے کام کیا۔ میں جامعہ اسلامیہ کے ذمہ داروں کی طرف سے ان تمام نوجوانوں کا، محلے کے ذمہ داروں کا، یہاں کے سرپرستوں کا، ان کے پیچھے کام کرنے والے نوجوانوں اور چھوٹے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کئی دن سے مسلسل اس کی صفائی میں اور اس کی مرمت میں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں یہ ہزار لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کا البدر اسپورٹ سینٹر ہو، ینگ اسٹار کے لوگ ہوں، اور کوسٹل کنگ کے نوجوان ہوں، اور مسجد بدریہ کے ذمہ داران ہوں، اس کے علاوہ مختلف جو آس پاس کی مسجدیں ہیں، یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، ان سب کے تعاون اور ان سب کی فکروں سے ماشاءاللہ آج یہ جلسہ ہم اتنے عظیم الشان انداز میں یہاں منعقد کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس مدرسے کے تعلق سے کئی افراد کا ہمیں تعاون رہا۔ یہاں قریب میں ہمارے زمزم بیکری والے جو ماشاءاللہ ان کا بھرپور ہم کو تعاون رہا۔ سامنے ہمارے عباس بھائی اور ربانی بھائی کے مکانات ہیں، ان کے لوگوں کا بھرپور تعاون رہا۔ ان حضرات نے ہمیں ماشاءاللہ اپنی ایک جگہ بھی دینے کا نظام بنایا ہے۔ یہ سب خیر کے کام ہیں۔ اللہ کے قیامت تک، جب تک یہاں انشاءاللہ دین کا کام ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ مدرسہ قائم رہے گا، اور قیامت تک ان حضرات کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ حقیقت اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کی نسبت سے یہاں قائم ہیں۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم حضرت مولانا ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر اسلام، ان کی یہی فکر تھی کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے جائیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کی جائیں۔ اس وقت ہمارے جو سرپرست ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر، جامعہ اسلامیہ کے جو سرپرست حضرت مولانا رابع صاحب، ابھی ہم لوگ قریب میں مولانا سے ملنے گئے تھے، اس کے بعد ابھی قریب میں مولانا الیاس صاحب بھی ان سے ملنے گئے تھے۔ انہوں نے یہی کہا، آج کے موجودہ حالات میں سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ ہماری نئی نسل کو دین سے واقف کرانے کا ہے۔ اس کے لیے بہت سے اہم ترین ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ یہ مکاتب ہیں۔ اس لیے ہم کو فکر کرنی چاہیے، جس طرح سے یہاں کے خاص طور سے اس علاقے کے لوگ ماشاءاللہ اس عمارت کے تعلق سے، اس جگہ کے تعلق سے، اس کو آباد اور اس کو منظم کرنے اور مزین کرنے کے تعلق سے فکر مند ہے۔ میں ان سب سے درخواست کروں گا، یہاں کے ہر گھر کا ایک ایک بچہ کم از کم ہمارے مدرسے میں پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ماشاءاللہ مسجد میں 60-65 طلبہ زیر تعلیم ہیں، لیکن اتنی بڑی آبادی میں یہ بہت کم تعداد ہے۔ میں یہاں مقیم جتنے افراد ہیں، میری آواز یہاں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کا ایک بچہ ضرور ہمارے مدرسے میں پڑھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں۔ یہ حقیقت میں اپنی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے، دین پر باقی رکھنے، شریعت پر باقی رکھنے کا ایک آسان ترین ذریعہ ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ یہ 8-10 سال، 4-5 سال مدرسے میں پڑھیں گے، بعد میں انشاءاللہ کسی اسکول میں جائیں گے، ان کے دلوں پر ایمان کا، شریعت کا، دین کا، اللہ کے رسول کی محبت کا نقش ان کے دلوں پر ہوگا۔ یہی اصل مقصود ہے، یہی اصل مطلوب ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں، دنیا کے کسی کونے میں جائیں، کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، یہ اہل ایمان بن کر رہیں، دین والا بن کے رہیں، نبی سے محبت کرنے والا بن کے رہیں، نبی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والا اور قربان بن کر رہیں۔ اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو، یہ اصل مقصود ہے۔
ہماری نئی نسل کے اندر دین اور دین اللہ کے رسول اور دین کی سچی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مکاتب کا مقصد یہی ہے کہ ان کے دلوں میں سچی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا کہ محبت پیدا ہو جائے، شریعت سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ خود اچھے بنے اور پورے معاشرے کو اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچانے والے بنے۔ یہی اصل ان کا مقصد ہے۔ اس لیے یہ بڑی اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت ہے، جگہ جگہ اس طرح کے مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے لوگوں کو کہ آپ کی توجہات، میں سمجھتا ہوں صرف آپ کی فکروں کی وجہ سے ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان عمارت یہاں قائم ہوئی۔ اب اس کو مستقل آباد کرنا، اپنے بچوں سے اس کو آباد کرنا، اپنی تعلیم سے اس کو آباد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں کا نظام ہے، پروگرام ہے، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں محلے کے نوجوانوں کے لیے بھی کچھ وقت نکال کر کے ان کے لیے وقتی طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ کچھ تعلیم کا، شریعت کے احکامات کا، دین اور اللہ کے رسول کی محبت کا کوئی سلسلہ یہاں شروع کیا جائے۔ ایسے ہی ہمارے مستورات کے لیے بھی، یہاں ہمارے خواتین اور ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی دین کا پیغام عام کرنے کے لیے ماہانہ یا 15 روزہ کوئی پروگرام بنایا جائے۔ یہ سب یہاں کا نظام ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات ان سب پروگراموں میں آپ تعاون کریں گے، اپنی مستورات کو بھی پابندی کے ساتھ یہاں بیچنے کا اہتمام کریں گے، اپنے نوجوانوں کو بھی ان سے مستفید ہونے کے مواقع فراہم کریں گے، اور خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کو انشاءاللہ دین کی تعلیمات سے آراستہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو مزید ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس 5 کلاسز ہیں، اس کے اندر ابھی ہمارے اور کمرے 4 ہیں، اس لیے جامعہ والے متفکر ہیں اور اس وقت فکرمند ہیں کہ فوری طور پر اوپر کا بھی حصہ تعمیر کر کے یہاں کے نظام کو مکمل کیا جائے۔ اہل خیر حضرات انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دیں گے، ان کے تعاون سے انشاءاللہ وہ اوپر کی عمارت بھی مکمل ہو جائے گی اور پورے نظام اور نصاب کے ساتھ انشاءاللہ یہاں تعلیم جاری ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا خود بھی اس کی فکر کریں، اور خصوصیت کے ساتھ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں سب سے زیادہ اہم کام ہمیں اپنی دعاؤں کا لحاظ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم کو بھی وہ دین پر باقی رکھے، ہماری نسلوں کو بھی دین پر باقی رکھے، دین کا جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے طور پر جس طرح سے بھی ان کا تعاون کریں گے، اچھے باتوں سے، اچھے اخلاق سے، جو جملے ان کی محبت میں بولیں گے، یہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم معاون بنیں گے، انشاءاللہ ہمارا ہر تعاون یہ دین کے بقا کے لیے ہوگا، اور اللہ کے یہاں اس پر انشاءاللہ اجر عظیم ہمیں ملے گا۔ یہ حضرات بہت فکرمند ہیں، ہر موقع پر یہاں کے لوگوں نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ حضرات اسی انداز سے اس کی فکر کرتے رہیں گے اور اس کا اپنا تعاون دیتے رہیں گے، اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے معاونین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں ناظم جامعہ اسلامیہ جناب ماسٹر شفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے احساسات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، صدر جامعہ، دیگر حضرات، دوستو، عزیز بچوں، آس پاس میں مائیں بھی کھڑی ہیں، سن رہی ہیں، آواز آ رہی ہے نا؟ اس وقت ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا موقع دیا جو بہت ہی آرزو اور حسرت کے بعد، جیسے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سی تاریخ اس لیے بتاتا ہوں۔ ہم یہاں ایک شادی کی مجلس میں آئے ہوئے تھے ابو صالح مولانا کے یہاں، کچھ سال پہلے ان کی بیٹی کی شادی، بہرحال اس وقت موقع تھا، تو وہاں اپنے کچھ دوست احباب نے خواہش ظاہر کی ہمارے یہاں مکتب ہونا چاہیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی جگہ کی تلاشی کرو انشاءاللہ۔ کچھ وقت بیٹھنے والوں نے وہاں بس بات قبول کر لی اور اس کے لیے جدوجہد کی۔ اس میں پہلے نمبر میرے خیال میں ہمارے ابرار صاحب تھے، پھر دوسرے اور ساتھیوں میں وہ سارے ساتھی تھے، اس کی فکر کی اور اپنے توجہ دلائی۔ میرا امین صاحب ہمارے تھے، کون، محمد امین رکن الدین بھی تھے، بھائی وہ مل جل کر جگہ تلاش کی اور ایک جگہ پہنچ گئے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا ذریعہ بنایا اس کی ذمہ داری میرا سمجھتا ہوں جیسے کہ جامعہ آباد کو دینے والے ہمارے وہ خاندان والی اسم سید علی اور ان کی رشتہ دار، یعنی اس وقت یاد پڑتا ہے عبداللہ بھاؤ، پھر ہمارے کچھ صاحب وغیرہ، پھر ان کی بہنیں، بھاوا وغیرہ سب جو جامعہ آباد کی زمین دی تھی،
اسی طرح یہاں بھی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ ان کے ڈی ابوبکر صاحب کی ان کے نواسوں میں ہی ہیں شاید ہو، بس انہیں بھی یہاں مختصر ہی صحیح لیکن ذریعہ وہی بنا، بہرحال دینے والے چھوٹا دے بڑا دے، بہرحال دے کے ہی کام چل رہا ہے۔ اب یہ عمارت کھڑی ہے ایسی ہی نہیں کھڑی، بلکہ دینے والوں نے مختصر دیا لیکن وہ بڑی ہو گئی۔ اسی طرح آپ یہ نہ سمجھیں بیٹھنے والے کم ہیں، نہیں، اس میں بھی بڑے دل والے ہیں۔ انشاءاللہ عزم کر لو ہم سے جتنا ممکن ہو ہم دے دیں گے، کم تھوڑا بول لو، ہاں دے دیں گے نا۔ لیکن دینے میں دو باتیں ہیں، ایک ہوتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے، میں تو مانگوں گا آپ اپنے بچوں کو بھی دے دیں، یہ بھی مانگ ہماری ہے، بچے بھی دیں، بچے بھی ضروری ہے، مدرسے کے لیے بچوں کی بھی ضرورت ہے، جیسے مولانا نے ابھی پوری تفصیل بتا دی، یعنی ہر گھر کا ایک پڑھنے والا ہمارے یہاں رہے، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، باقی اس کو آگے چل کر جو بنانا چاہے، لیکن پہلے مرحلے میں اس کا کوشش کریں۔ باقی جیسے کہ ہمارے پڑوس میں جتنوں نے خدمت کیا، میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، بدیہ ہمارا کون سا ایسوسیشن ہے، یہاں کی جو انجمن ہے البدر ہو یا بدر کمیٹی ہو، پھر یہاں آس پاس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں تفصیل سے نام نہیں بتا سکتا، میں سب کا نام لیتا ہوں۔ بیٹھے ہمارے سامنے بھی عبداللہ صاحب ہیں، پھر ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مصدق صاحب ہیں، پھر ہمارے فاروق سے، پھر ان کے ساتھی میں بہت سارے ابو صالح مولانا ہیں۔ اب کن کے نام میں بھول جاؤں گا تو یہ مشکل ہے، ہمارا نام نہیں لیا یہ مشکل ہے بھائی، اس لیے میں سب کا بڑا جتنوں نے یہاں خدمت کی ہے، جتنوں نے یہاں تعاون کیا ہے۔ اب تعاون میں بہت ساری طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیسے کے ذریعے تعاون کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی بات کے ذریعے تعاون کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے ذریعے تعاون کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے وقت کے ذریعے تعاون کرنا۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اب میں ایک فہرست دیکھا یہاں تعمیرات کے لیے کام دینے والے میں بہت سارے ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنی خدمت میں یعنی ہماری خدمت میں اپنے عطیات سے نوازا۔ ہاں یہ سب ماجد صاحب ہیں ہمارے، کون غفار بھائی کے بیٹے نہیں؟ اچھا، اسی لیے نام بھول جاتا ہوں میں، نام بھولنے پر اب ناراض نہ ہو، بہرحال کسی کا نام بھول جائے تو معاف کریں۔ بہرحال دینے والے جتنے مخلصین اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر ان کا بہترین ان کو بدل عطا فرمائیں۔ بھائی اس وقت ہمارا جذبہ جو ہے وہ آپ بہت مصروف ہیں، مطلب یعنی ایسے مصروف بھی ہیں اور مسرور بھی ہیں۔ اب اس وقت اہم بات یہ ہے کہ یہ سب پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ رکھا گیا ہے اس کو قائم رکھنا، اس پر عمل پابندی کرنا، کم سے کم ہمارے بڑے بھی ہوں، قرآن تلاوت کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو اور وقت پر کیا جائے، اور معاملات میں ٹھیک ٹھاک ہو، کاروبار نوکری چاکری وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو، باقی بزنس کرنے والے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ بہرحال چھوٹا بڑا اس میں کوئی نہیں ہے، بہرحال اللہ کا بندہ ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی اس وقت مزید لمبی تقریر تو نہیں کرنا ہے، مزید آپ لوگوں کا تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جامعہ کی طرف سے بھی اور پھر اپنے منتظمین کی طرف سے۔ پھر ہمارے یہاں ایک نوجوان ہمارے سلمان جو ہیں، بولا سلمان کون سا؟ ہاں کون دو یہاں ہمارے پڑھانے والے استادوں میں جو 3 استاد ہیں، ایک ہمارے سلمان کولا کون مزمل کے بیٹے ہیں، اور پھر ہمارے حافظ رفیق ہیں، اور پھر کون ہے بھائی؟ موسیٰ ہیں، برائے اسال رکن الدین۔ بہرحال یعنی آپ کو معلوم نہیں پڑتا وہاں سے یہاں آنے کے لیے کتنی فکر کے ساتھ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں، وقت نکال کر پابندی کے ساتھ پڑھانا یا تنخواہ لانا یہ باتیں بڑی نہیں ہوتی، بلکہ وقت پر پہنچنا اور وقت پر توجہ کے ساتھ کام کرنا، ان کے حق میں بھی آپ دعا کرتے رہیے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں اگلی کارروائی کے لیے آپ کا بھرپور تعاون رہے گا، اللہ سب کو جزائے خیر دیں۔ اس وقت میں مزید آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جامعہ میں جب جامعہ آباد میں ہماری جامعہ کی منتقلی ہو رہی تھی تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا آپ کے دست مبارک سے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، بس پر گئے تھے، کہ پورے شہر میں عید کا سماں تھا اور پورا شہر جامعہ آباد میں امڑ آیا تھا۔ کم از کم بدریہ کالونی کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا آنا جانا رہتا ہے، یہاں کے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ اس وقت جیسے کہ محتمم صاحب نے اور ناظم صاحب نے کہا، جو جوش و خروش یہاں کے لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے، میں سمجھتا اب تک کسی بھی تقریب میں اس طرح کا جوش و خروش دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور عوام اور شہر کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے جامعہ نے اپنا جو مقام بنایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے
یہاں کے لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے ہمارے تمام مکاتب میں بدریہ کا مکتب بھی انشاءاللہ اپنا ایک مقام بنائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، بڑی عمارتوں میں خوشحال جگہوں پر پڑھنے والے لوگ ہی اچھا کام کرتے ہیں تصور نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، بلکہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہے، چھوٹی چھوٹی بستی میں رہے، اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ میں خود جامعہ کی مثال دے سکتا ہوں، شرکلی میں اور ہمارے ابوذر کالونی میں اور گلمے میں پڑھنے والے ہمارے بچے، جو حقیقت میں بچے نہیں، اس وقت فارغ ہو چکے ہیں، اس وقت ملک میں اور اپنے علاقے میں جو کام کر رہے ہیں ان کے متعلق سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہاں سے بھی ایسے افراد جامعہ کے فارغین نکلیں گے جو نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے گا۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جامعہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا ذہن جاتا ہے، چونکہ ہندوستان بھر میں جانے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، بڑے مدارس میں بھی اور بڑے اداروں میں بھی، لیکن جامعہ کی طرح مکتب سے کسی، میں سمجھتا ہوں، بڑے مدرسے میں تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ وہ اکثر جتنے بڑے مدارس، میں نام نہیں لیتا، وہاں پر ہائی اسکول سے 5ویں کے بعد حفظ کرنے کے بعد بچے آتے ہیں اور داخلہ لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے جامعہ کے بانیان کی دور اندیشی تھی۔ اس میں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ندوی اور جامعہ کے بانیین کا اخلاص تھا۔ ہمارے یہاں پہلے دن سے بات سوچی گئی کہ ہم صرف جامعہ بڑے طلباء کے لیے اور اسکول سے فارغ ہونے والوں کے لیے اور حفظ کر کے آنے والوں کے لیے ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کریں گے، بالکل بیس سے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں گے۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ وہ مدارس کفِ افسوس مل رہے ہیں، ان کے یہاں طلباء کی تعداد کم پڑ رہی ہے، اسکولوں سے تعداد نہیں آ رہی ہے، فارغ ہو کے آنے والوں کی تعداد نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ جامعہ میں دیکھیے گزشتہ 10 سال میں اللہ گواہ ہے، طلباء کی جتنی تعداد بڑھی ہے ہمارے یہاں جامعہ میں پچھلے 50 سال کے اندر نہیں بڑھی ہے۔ اس میں سب سے بڑا محرک میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مکاتب کا نظام ہے جو پہلے دن سے الحمدللہ جامعہ کے لوگوں نے قائم کیا۔ میں تیسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں کو اس کی فکر ہمیشہ رہی، نئی نئی کالونیوں میں ہمارے اپنی شاخیں قائم ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، پھر مولانا اقبال صاحب کو، اور جو ہمارے موجودہ ذمہ دار ناظم صاحب، صدر صاحب، نائب ناظم صاحب، محتمیم صاحب ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ اس کی فکر کی کہ جامعہ کے پاس اگر وسائل نہ بھی ہوں اور کسی علاقے میں مکتب کی ضرورت ہوگی تو ہم جو ہے اپنی ضروریات کو کنارے رکھ کر سب سے پہلے اس جگہ اپنا مکتب قائم کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کارگدے کا مکتب ہے، جس وقت جامعہ میں جو ہے مالی اعتبار سے استحکام نہیں تھا اور ہماری اپنی ضرورتیں سالانہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں یہاں بیٹھ کے ناظم صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ جزائے خیر دے ہمارے جامعہ کے ذمہ داروں کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ بھی ہوں لیکن ہم اولین فرصت میں کارگدے میں اپنا مکتب قائم کریں گے، اور اللہ نے قائم کر کے دکھایا۔ یہاں بھی جب مکتب قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی، جامعہ کی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے، ادھر 2-4 سال سے جامعہ جن مراحل سے گزر رہا ہے، لوگ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں، لیکن اس کے باوجود جامعہ کے ذمہ داروں نے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہوں نے کہا اس وقت ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کو کنارے رکھ کر اولین فرصت میں یہاں پر مکتب قائم کریں گے۔ میں پھر آج یہاں پر اعلان کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں، جہاں بھی شہر میں، نئی آبادی میں، شہر سے باہر جہاں بھی جامعہ کی شاخ قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ جامعہ کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیجئے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں بھی رہیں گے، انشاءاللہ ہم اولین فرصت میں ہاں جامعہ کا مکتب قائم کریں گے۔ میں آپ سے آخر میں ایک بات کہتا ہوں جس کی طرف حضرت محتمیم صاحب نے اشارہ کیا۔ میں ابھی 1 ہفتے پہلے ندوے میں تھا، حضرت مولانا رابع صاحب کے پاس جو جامعہ کے سرپرست ہیں، بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑی فکر مندی کے ساتھ مولانا باتیں کر رہے تھے۔ مولانا نے فرمایا اس وقت ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں ایسے مایوس کن کبھی حالات نہیں آئے، لیکن اسی کے ساتھ مولانا نے کہا اس میں ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم 2 نظام کو اگر مستحکم کریں گے، ایک مساجد کے نظام کو، مساجد کو نمازوں کی حد تک محدود نہ رکھ کر اس کو مرکز بنا کر اس آبادی کی جو ہے آس پاس میں رہنے والی آبادی کی دینی فکر اور دینی تربیت کے تعلق سے اس کو مرکز بنائیں گے اور مکاتب کا جال پھیلائیں گے اور چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا جال پھیلائیں گے، یہ 1000 منصوبے بنائیں، ان کے منصوبے کوئی ہمیں دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں حضرت مولانا کی باتوں کی روشنی میں اس وقت جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، سچی بات ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں آئے، ہر طرف سے مایوسی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، ہر طرف سے اندھیرا ہے،
ہر طرف سے جو ہے ایک حزن و ملال کی کیفیت ہے. لیکن ہم قریب کی تاریخ میں ہم جاتے ہیں ہندوستان کی، اس سے بدتر حالات، اس سے زیادہ مایوس کن حالات 1857 کے تھے، اس سے بھی زیادہ مایوس کن حالات 1947 کے تھے. پارٹیشن کے موقع پر مسلمانوں کا جو حال ہوا. لیکن ہم دیکھیے ان دونوں حالات میں ہمارے علماء نے اس موقع پر دین پر باقی رکھنے کے لیے کس چیز کو ذریعہ بنایا، کس چیز کا سہارا لیا. یہی حالات دوسرے ملکوں میں پیش آئے، الجزائر میں پیش آئے، مراکش میں پیش آئے، مصر میں پیش آئے، وہاں اس کا دوسرا حل ڈھونڈا گیا. لیکن بر صغیر میں اور ہندوستان میں جب اس طرح کے حالات پیش آئے، نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو فیصلہ کیا 1857 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اور 1947 کے بعد ہندوستان میں مدارس کا جال بچھ گیا. ان حالات میں بھی ہمیں اسی طرح سے جو ہے عمل کرنا ہے، اور اسی کو سہارا بنا کے حضرت مولانا کی کتابوں کی روشنی میں، تحریروں کی روشنی میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مکاتب، جگہ جگہ شبیرہ مکاتب، جگہ جگہ اپنے جو ہے اس طرح کے اپنی نگرانی میں نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے اس طرح کے ادارے قائم کریں گے. ان کے ہزاروں نے لاکھوں منصوبے بنتے رہیں گے، لیکن ہمارا ایمان کمزور کرنے کی کوششیں کریں گے. لیکن ہمارے ان مکاتب اور ان مساجد کی برکت سے ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ مکتب انشاءاللہ پہلے سے زیادہ یہاں پر لوگوں کے لیے دین کا ذریعہ بنے گا. مولانا مقبول صاحب نے کہا یہ مکتب نہیں ہے، یہاں بڑوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہوگا، یہاں مستورات کے خواتین کے اجتماع بھی ہوں گے، یہاں سب چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. مرکز ایک مکتب ہمارا عنوان ہے. اس مکتب کو عنوان بنا کر بدریہ کالونی نہیں، بدریہ کالونی میں ایسے بچے، ایسے طلبہ انشاءاللہ اللہ تیار کریں گے جو ہمارے شہر کے اندر نہیں، پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجائیں گے، اسلام کی خدمت کریں گے اور دین کا نام روشن کریں گے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے لوگوں کو، جس طرح وہ دلچسپی لے رہے ہیں. آتے ہیں محسوس ہو رہا عید کا سما، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. ایک نیک شگون ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اس کالونی کے تعلق سے فیصلہ کیا ہے کہ دین کی بقا میں ایک اہم ترین ذریعہ انشاءاللہ مکتب یہاں کا ہوگا اور بدریہ کالونی کے لوگ ہوں گے. بس ہم تعاون کریں گے. کوئی بات آ جائے، ناظم صاحب نے کہا مالی تعاون اصل نہیں ہے، اصل تعاون بچوں کو دے گا. آپ اپنا بچہ دیجئے. دنیا کے اعتبار سے بھی اس مکتب میں فارغ ہو کر آپ کا بچہ آپ کا وہ نام روشن کرے گا جو آپ کا ڈاکٹر اور انجینئر بچہ روشن نہیں کرے گا. اب اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے. اور بھٹکل کی مثال ہے، بھٹکل کے فارغین آپ کے سامنے ہیں. اللہ نے کیا کمی کی ہے؟ آپ کو کوئی کمی نہیں کریں گے. آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ سب سے پہلی میری خدمت میرے اپنے بچوں کو دے کر میں کروں گا. دوسری خدمت یہاں کی ایک ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ پیش آئے گا میں اس کے لیے حاضر رہوں گا، اس کا دفاع کروں گا. مسائل سرکاری آئیں، مسائل مقامی آئیں، مسائل کوئی مالی آئیں، مسائل قانونی آئے، انشاءاللہ میں اپنے گھر کی طرح، اپنی دکان کی طرح، اپنے کاروبار کی طرح اس ادارے میں اپنی خدمت دوں گا اور اس کے لیے جی جان کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. شروع کے دنوں میں جو لوگ اس کا تعاون کریں گے قیامت تک اللہ اس کو باقی رکھیں گے. سب سے زیادہ ثواب شروع میں تعاون کرنے والے کو ملے گا. آپ اپنے بچے دیجئے، اپنا مال دیجئے، سب سے بڑھ کر اپنی قربانی دیجئے اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے اور اللہ کا شکر مانیے کہ یہ ہمیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ادارہ بنا دیا یہاں پر. اب اس کو استعمال کرنا ہے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نیا انقلاب، ایک نئی تحریک آج سے یہاں شروع ہو جائے گی، دین کی بیداری کی، ایمان پر باقی رہنے کی. اللہ اس میں جنہوں نے بھی حصہ لیا، میں نام نہیں لیتا، میرے سامنے ہمارے طلباء کے بھی نام ہے، ذمہ داروں کے بھی نام ہے، کسی کا نام چھوٹ جائے گا، لیکن ایک آدمی نے جس کے لیے جی جان سے قربانی کی ہے میں ان کو بھول نہیں سکتا. ہمارے جامعہ کی طرف سے پھر ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو، ان کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھیں گے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بازو میں طاقت دے، میرے بازو میں طاقت دے، میرے خون میں حرارت دے، میرے خون میں حرارت دے. خدایا مجھ کو جرأت دے کہ تیرا دین پھیلاؤ. احمد پیارے نبی ہمارے، عبداللہ کے راج دو
لائے قرآن رب کا فرما دنیا بھر پر ان کا ایسا وہ ہے سب کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. دین سکھایا نیک بنایا ظلم مٹھایا ایک بنایا ہو گیا باطل در برہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ہم کو فکر یہی ہے سب بن جائے ان کے پیروں صرف وہی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آج کی اس مبارک مجلس میں شریک ہو کر واقعی بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس مجلس کو قبول فرمائے. یقیناً نہ صرف بھٹکل بلکہ اطراف میں بلکہ اس پورے ساحلی علاقے میں بالخصوص ہم کہیں گے کہ اس وقت جو دینی بہار ہے باغ و بہار ہے جو برگ و بار ہے اور یہاں کی جو روحانی فضا ہے اس میں صرف بہت بڑا اگر کلیدی کردار ہے تو صرف اور صرف جامعہ اسلامیہ کا ہے. الحمدللہ یہ واقعی ہمارے لیے ہر ایک ہمارے اہلیان بھٹکل کے لیے اور بھٹکل کے ہر فرد کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. تو آج پورے جامعہ اسلامیہ کے فارغین نہ صرف بھٹکل میں اور ہمارے اطراف میں بلکہ نہ صرف ہندوستان میں ہمارے وطن عزیز میں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا ہمارے ان فارغین سے اور جامعہ سے فیضیاب ہو رہی ہے. جامعہ کی حیثیت انشاءاللہ ایک آفتاب کی جو ہے اور جو ایک 14ویں کے چاند کی جو حیثیت ہے انشاءاللہ جامعہ کی حیثیت انشاءاللہ قیامت تک وہی رہے گی اور انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انشاءاللہ جو ہے اس سے مستفید ہوں گے. تو ایک بات یہ کہ جیسے ہمارے مولانا الیاس صاحب نے مولانا مقبول صاحب نے ناظم صاحب وغیرہ نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں تو یقین اللہ ہمارے محتاج نہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں. دیکھیے ان اداروں کو کی امداد کرنا دامے درمے سخنے قدمے ہم سے جو بھی ہو سکے اس کی امداد و اعانت کرنا یہ تو باعث ثواب ہے ہی. بس اس بات کو بھی یاد رکھیے ان اداروں کو نظر محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. تو اسی لیے ہم یہاں انشاءاللہ یہ عہد کر کے جائیں کہ اس محلے کے نوجوانوں نے جو ابھی ہمارے ذمہ داروں نے جو باتیں ہم آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کی ہیں جو ہمارے پرعزم نوجوان اسی لیے جس میں حدیث میں جس کا تذکرہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ ہمارا ہر نوجوان ملت کا اس کا ایک عملی نمونہ ہو یہ اور ہم اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج اس مدرسے کا جو اس مکتب کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس پوری بدریہ کالونی کا ہمارے ہر گھر کا ہر کوئی بچہ ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن بنے اور عالم دین بنے انشاءاللہ اس کی ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس یہ جو مبارک مجلس جو ہم نے سجائی ہے اللہ تعالیٰ اس مکتب سے اور جامعہ کی برکات کو اللہ تعالیٰ پورے عالم میں عام فرمائے اور تا قیامت اس کو ہمیشہ چہکتا رکھے مہکتا رکھے پھلتا رکھے پھولتا رکھے اور پوری انسانیت اس سے انشاءاللہ معطر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دائس پر تشریف فرما صدر ناظم جامعہ این معززین شہر اور ہمارے جتنے یہاں پر رفقا بیٹھے ہیں اہل محلہ اور تمام ذمہ داران
سب کی خدمت میں میں ایک مرتبہ آخر میں پھر آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. ابھی جو ہے لوگ آ رہے ہیں، بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑی مسرت ہے. واقعی خوشی میں کلمات ادا نہیں ہو رہے ہیں. ہم اللہ کا اس وقت ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ایسی جگہ پر جہاں پر ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے، ان آبادی میں ایک جامعہ کا ایک مکتب جو کہ نور کا قلعہ ہے، ہم آج اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. تو سب سے پہلے تمام باتیں سامنے آئیں، وقت بھی نہیں ہے. 1962 میں جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا. 1962 میں جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا. ان کے بانیان میں ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر علی ملپا صاحب، جناب سعادت جفری صاحب، جناب ابو بکر اور ڈی اے اسماعیل صاحب اور جناب محی الدین منیری صاحب. ان کا شمار جو ہے بانیان جامعہ میں ہوتا ہے. پھر بعد میں الحمدللہ مستقل لوگ فکر کرتے گئے. انہی کی آج یہ کوششیں، دعائیں، ان کا اخلاص کہ چوتھا جو ہے مکتب یہاں کا ہم افتتاح کے لیے بیٹھے ہیں. ابتدا میں اس جگہ کے لیے جو کوششیں کی گئیں، عبد المطلب دامدہ صاحب سر فہرست رہے. اس کے بعد جناب عبد المجید ایس ایم جو دبئی میں احمد صدیقی میں رہتے ہیں، اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے بقیہ زمین کے لیے جو انہوں نے جو ہے اپنا ہدیہ پیش کیا. پھر بعد میں ہمارے سید جمیل سید کاظمی صاحب سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ہدیہ دیا کہ اس کی تعمیر کے لیے. پھر ہمارے تبوک میں ایک ہماری وہاں کی بھٹکل مسلم جماعت تبوک میں چند افراد تھے جن کا جو ہے ایک رقم جمع تھی، تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے، تو انہوں نے جو ایک رقم دی، بڑی خطیر رقم. تو اس سے جو ہے الحمدللہ اس بلڈنگ کا جو ہے کہ سنگ بنیاد میں اور دوسرے کاموں میں جو ہے اس کا حصہ رہا. ایسے ہی ابتدا میں جب یہ بالکل جنگل کی طرح سے تھا، ہمارے مولوی عمیر صاحب خلیفہ بار بار جو مستقل ہمارے ساتھ آتے رہے اور جب بھی بلایا انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. اور جو ہمارے یہ 3 استاد جو تھے، مولانا سلمان صاحب کولا اور مولوی حافظ رفیق صاحب، مولوی وصال صاحب، یہ ہمارے استاد کی طرح نہیں بلکہ منتظم کی طرح سے اور مکمل جو ہے وقت انہوں نے یہاں اس مدرسے کے لیے دیا، اس کی تعمیرات کے پیچھے لگے رہے. آج یہ جو نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ انہی کی کاوشیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو قبول فرمائے. ایسے ہی اور بہت سے جو حضرات تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ، جناب کولا اشفاق صاحب ہوں یا ہمارے زمزم بیکری کے عبدالرؤوف صاحب ہوں، ان کو جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہمارے انجینئر حافظ سیاف صاحب، جب بھی ہم نے ان کو بلایا ہمیشہ اپنا سب کام چھوڑ کر کے جو ہے یہاں آئے، اس کا نقشہ بنایا اور اس کے پیچھے جو ہے اپنی خدمات دی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. ایسے ہی ہمارے بہت سے بھائی خواہوں میں عرفات عسکری صاحب، الطاف گوہر صاحب، نصیب خلیفہ صاحب، نور اللہ بھائی، اور پھر ہمارے البدر کے نائب صدر عرفان بھائی، عباس بھائی، اور کئی لوگ تھے جن کا جو ہے نام اگر میں چھوٹ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں. سب کی کاوشوں سے، سب کی کوششوں سے آج یہ مکتب جو ہے ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ جتنے مالی اعتبار سے ہو یا اپنی خدمات ہو، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ایسے ہی ہمارے رمیش بھائی بھٹی جو اس سلسلے میں جگہ کے سلسلے میں جو تعاون کیا، اور اسی طرح سے ہمارے مفتی طفیل اور عاقل بھائی، بالکل بارش کے ایام تھے، کئی مسائل پیش آئے لیکن الحمدللہ بہترین اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور اس کا ڈھانچے کا مکمل کام جو ہے کیا. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابتدائی تعاون میں جناب عبدالحمید صاحب دامودی اور جناب مرحوم مارکیٹ سید اسماعیل صاحب اور اسحاق شاہ بندری جو ہمارے مدینہ کالونی میں رہتے تھے، اس وقت ابو بکر مسجد کے پاس رہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی والدہ کی اظہار ثواب کے لیے جو ہے تعاون کیا ہے. بہرحال اس وقت جو جامعہ کا سب نے اب ایک ہی بات کہی ہے کہ الحمدللہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اب کنواں ہی گویا کہ آپ کے پاس علم کی روشنی اور یہ لے کر یہاں پر آئی ہوئی ہے. اس وقت جو میں سب سے گزارش کروں گا
کہ ہر ایک جو ہے گھر سے ایک بچہ ضرور یہاں پر جو ہے اپنا جو ہے پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عنقریب ہم لوگ یہاں درجے حفظ بھی قائم کرنے والے ہیں تاکہ یہاں سے حفاظ بھی پیدا ہوں, علماء بھی پیدا ہوں, اور انشاءاللہ یہاں سے نور کا علم اور نور جو ہے یہاں سے پہلے اور چمکے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنے بانیان ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. جتنے ہمارے اساتذہ اور جتنے انتقال ہوا ہے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت مناسب سمجھتا ہوں ہمارے البدر کے صدر جناب صفدر صاحب اس وقت اپنے مختصراً اپنے احساسات کا ہمارے سامنے اظہار فرمائیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اظہار فرمائیں. ماشاءاللہ البدر کے لیے مطلب بدریہ کھولنے کے لیے خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ ادھر جامعہ ہوا. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جامعہ کے لیے انشاءاللہ مطلب ہماری طرف سے تعاون رہے گا. انشاءاللہ دعا کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ بہت بہت. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم صدر جامعہ, محترم ناظم جامعہ, محتمم جامعہ, و ذمہ داران جامعہ اور علماء کرام اور حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے یہاں پہلی مرتبہ اس جگہ آنے کا موقع ملا. اس کالونی کا نام تو برسوں سے سن رہے تھے, بدریہ کالونی بدریہ کالونی, لیکن یہاں آنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا. آج ہمیں یہاں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا اور یہاں خوشی ہوئی کہ جامعہ کی یہ شاخ جو پہلے سے بدریہ کالونی کی مسجد میں تھی اب مستقل اپنی ایک عمارت میں وہ منتقل ہو رہی ہے. میں اس موقع پر ذمہ داران جامعہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں محلے میں رہنے والے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. جو بھی معاونین ہیں, تعاون کرنے والے حضرات ہیں, ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شاخ جامعہ کو روز بروز ظاہری و باطنی ترقی عطا فرمائے. اور جس طرح بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو, اسی طرح یہ بدریہ کالونی کا جو مدرسہ ہے وہ 14ویں کی چاند کی طرح آسمان علم میں چمکتا رہے اور اس کو دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بہرحال بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں. الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے بہت سے حضرات کا نام لے کر شکریہ بھی ادا کیا ہے. میں ہر مرد, ہر عورت, ہر بچے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور انشاءاللہ آئندہ کے عزائم لے کر اٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ دینی علوم سے سرفراز فرمائیں گے اور ہمارے اس مکتب سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو نرزبت سے بچائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے. خاص کر کے ہمارے جو اساتذہ ہیں سلمان اور ان کے ساتھی, میں ان سے عبد المغنی کولا صاحب بھی ماشاءاللہ اس میں ان کے دوش بدوش رہے, انہوں نے کام کیا اور ماشاءاللہ حافظ رفیق صاحب بھی, ویسے نام بہت ہیں. اور ماشاءاللہ جس نے ابھی اس وقت جو شربت پلا رہے تھے, لوگوں کو کھانے کے لیے دے رہے تھے, میں سمجھتا ہوں سب کا شکریہ کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دیا. آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. اپنے بچوں کو انشاءاللہ جلد سے جلد فارغ کر کے ہمارے مدرسے میں داخلہ دلوانا چاہیے اور انشاءاللہ ہمارے تعاون کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کا پہلا منزلہ بھی عنقریب انشاءاللہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے عزم کو قبول فرمائے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا ارحم الراحمین. یہ چھوٹا سا درخت اس وقت ہم نے یہاں بویا ہے مکتب کی شکل میں. یا اللہ اس کو تناور درخت بنانا تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ تو ہمارا ساتھ دے. جو لوگ اس کے لیے تعاون کر رہے ہیں اللہ تو ان سب کو قبول فرما. ہر قسم کے تعاون کو قبول فرما. جو محبت سے اس مدرسے کو دیکھتے ہیں ان کو قبول فرما اور اس مدرسے کو تا قیام قیامت باقی رکھ کر یا رب العالمین اس کے فیض کو عاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك